اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر قنا عذاب الحشر۔ سلسلہ دورہ قرآن پارہ نمبر 8، اس کا میں مختصر سا حصہ ریاض الجنہ رسول اللہ کے دربار میں بیٹھ کے آپ کو سنا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں، کچھ آدمی اور کچھ جن جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چپنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افطرا پرزی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ اب آگے کی آیات میں مشرکین کے نبی پاک سے بیجا مطالبات کا ذکر آئے گا۔ اللہ کی طرف سے رسول کو تسلی ہے اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کو ایذا دی گئی ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کا مطلب چوپائی۔ اور میں اس وقت ریاض الجنہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے نیچے۔ آپ اس کا تھوڑا سا نظارہ کیجئے، اس کے بعد ہم اپنا پارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ جالیوں کا نظارہ کیجئے۔ اپنے نبی کے بالکل میں جالیوں کے نیچے بیٹھ کے آپ کو یہ درس قرآن سنا رہی ہوں، آپ اس کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تاکہ اس کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے صرف کسی اور کا فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے 2 منٹ رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، تو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کی تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، محض بے اصل خیال پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو ذبح کرتے ہوئے جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ سے حد سے نکل جانے والوں کو خوب اللہ جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو عنقریب سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اس نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کے لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ساتھی شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مکاریوں کے پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دے دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اب آگے کی آیات میں جن باتوں کا ذکر آئے گا وہ ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس کو اسلام اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دے۔ ان باتوں کا آگے ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مکاریوں کا پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر مخالفت حق کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ولی اور سرپرست ہے۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا کہے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معینہ میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ اور اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ آگے کی آیات میں جس بات کا ذکر آئے گا کہ جب تک قوموں کو دعوت حق نہیں پہنچتی اللہ ان کو ہلاکت نہیں کرتا، مطلب جس قوم تک دعوت حق نہیں پہنچی اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازمہ آزمانے والی چیز ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا
انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آگے کی آیات میں بچوں کو زندہ قتل کرنے اور بتوں کی بھیٹ چڑھانے سے منع کیا گیا ہے، ان باتوں کی ممانعت آئی ہے آگے کی آیات میں۔ اب جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، اور پھر جو چیز ان کے معبود کی ہوتی ہے وہ اس کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو جو کچھ وہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ اور وہ اپنے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں اور جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہتے ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام ہے۔ اچھا، کفار کا جو ہے وہ بتوں کو چڑھاوے چڑھانا، بلیاں دینا، ان باتوں کا آگے کی آیت میں ذکر آئے گا۔ عنقریب اللہ کو ان کے افطرا کی سزا ان کے افطرا کی سزا دے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ باقی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جس کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ آگے کی آیات میں عشر کا حکم ہے کہ جو عشر جو ہوتا ہے وہ کھیتی پر ہوتا ہے، اور کھیتی کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر کے رینج میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کے پھل کھاؤ جب وہ درخت پھل لائیں، اور اس میں جو حق واجب ہے ان کے کاٹنے کے دن کیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ان کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کو کھانے والوں کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، جو کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، وہ بالکل ناپاک ہے۔ جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ آگے کی جو آیات ہیں اس میں جن باتوں کا ذکر آئے گا وہ یہ ہے کہ مشرکانہ رسم و رواج کا ذکر آئے گا۔ انسان اپنی غلطی پر ہے مشرکانہ رسم و رواج قائم کر کے، اور
اس انسان جو ہے وہ انتہائی غفلت اور غلط کاری اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں مشرکانہ رسومات کو اپنا کر. ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا. جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام نہیں پاتا، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں. جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیہ نہ تو طالب لذت اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری، اور ان میں سے ان دونوں کو چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو، جو ہڈی سے ملی ہو، ان کا شرارت کے سبب ہم ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی ہی وسعت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. یہ مشرک یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو تو اس کو ہمارے روبرو کر دے. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، تم بالکل قیاس آرائی سے باتیں کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تم سب کو راہ راست پر لے آتا. آپ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان پر چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجئے. ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجئے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناتا ہوں جس کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا ہے. وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ. جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ. یہ ہیں وہ باتیں جن کا تم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. اب آگے کی آیات میں یتیم کے مال کو ناحق کھانے کا ذکر آئے گا، اور ناپ تول میں انصاف نہ کرنے والوں کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں. یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو، وہ شخص قرابت دار ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر
غنیمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان لوگوں کو روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا وہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا ان کے پاس رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، وہ ایک مستحکم دین ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا ہے تاکہ تم ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تم کو دی ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ اعراف شروع ہوگی ہے۔ سورۃ اعراف کا مطلب دیوار، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ اس میں جو ہے وہ عقائد، نظریات آئیں گے، اور اس میں ایک آیت سجدہ بھی آئے گی۔ تو ہم سورۃ اعراف کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، یہ سورۃ اعراف جو ہے حروف مقاطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم صاد، اس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے جو آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو اور تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت ماننے والے ہو۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارے عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں جو ہے
موسیقی، اخلاقیات، آداب، دعوت و تبلیغ، جنگ، جہاد اور اسی طرح کے متفرق احکامات کا ذکر آئے گا، اور اس میں 10 واقعات آئیں گے، اور اس کے علاوہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات کو روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے. اور اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں والا پلڑا بھاری رکھے، تاکہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت الفردوس کی نوید سنائی جائے. آمین ثم آمین. آگے اب جن باتوں کا ذکر آئے گا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس بات کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کو کس قسم کی سزا ملی، ان باتوں کا ذکر آئے گا. اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا. تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے. نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. اس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے. اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا. یہ کیا ہے کہ انسان پر شیطانی جو وار ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے آگے بھی، اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی، اور ان کی بائیں جانب سے بھی. اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، آگے کی آیات میں آدم اور حوا کے جو ستر کھلنے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے. اب ہم وہ سنتے ہیں. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت سے میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں. انہوں نے ان کے سامنے کھول دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ کے زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. ان دونوں کو فریب سے معیشت کی طرف مائل کر لیا. بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے، اور جب موجب زینت بنو
موجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کی تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، محض بے اصل خیال پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو ذبح کرتے ہوئے جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ سے حد سے نکل جانے والوں کو خوب اللہ جانتا ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو عنقریب سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اس نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کے لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ساتھی شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مکاریوں کو پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دے دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اب آگے کی آیات میں جن باتوں کا ذکر آئے گا وہ ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس کو اسلام اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دے۔ ان باتوں کا آگے ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مکاریوں کا پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر مخالفت حق کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔
کر دیا ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا ولی اور سرپرست ہے۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معینہ میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین کی تھی، معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ اور اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ آگے کی آیات میں جس بات کا ذکر آئے گا کہ جب تک قوموں کو دعوت حق نہیں پہنچتی اللہ ان کو ہلاکت نہیں کرتا، مطلب جس قوم تک دعوت حق نہیں پہنچی اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کو اس کے مال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازمہ آزمانے والی چیز ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آگے کی آیات میں بچوں کو زندہ قتل کرنے اور بتوں کی بھیڑ چڑھانے سے منع کیا گیا ہے، ان باتوں کی ممانعت آئی ہے آگے کی آیات میں۔ سو اب جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، اور پھر جو چیز ان کے معبود کی ہوتی ہے وہ اس کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو جو کچھ وہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے، اور وہ اپنے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں اور جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہتے ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام ہے۔ اچھا، کفار کا جو ہے وہ بتوں کو چڑھاوے چڑھانا، بلیاں دینا، ان باتوں کا آگے کی آیت میں ذکر آئے گا۔ عنقریب اللہ کو ان کے افطرا کی سزا ان کے افطرا کی سزا دے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جس کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ آگے کی آیات میں عشر کا حکم ہے کہ جو عشر جو ہوتا ہے وہ کھیتی پر ہوتا ہے، اور کھیتی کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر کے رینج میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کے پھل کھاؤ جب وہ درخت پھل لائیں، اور اس میں جو حق واجب ہے ان کے کاٹنے کے دن کیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا ان کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کو کھانے والوں کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، جو کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، وہ بالکل ناپاک ہے۔ جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ آگے کی جو آیات ہیں اس میں جن باتوں کا ذکر آئے گا وہ یہ ہے کہ مشرکانہ رسم و رواج کا ذکر آئے گا۔ انسان اپنی غلطی پر ہے مشرکانہ رسم و رواج قائم کر کے، اور انسان جو ہے وہ انتہائی غفلت اور غلط کاری اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں مشرکانہ رسومات کو اپنا کر۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام نہیں پاتا، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں۔ جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیہ نہ تو طالب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری، اور ان میں سے ان دونوں کو چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو، جو ہڈی سے ملی ہو، ان کا شرارت کے سبب ہم ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی ہی وسعت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرک یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو تو اس کو ہمارے روبرو کر دے؟ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، تم بالکل قیاس آرائی سے باتیں کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان پر چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجئے۔ ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجئے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناتا ہوں جس کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا تم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب آگے کی آیات میں یتیم کے مال کو ناحق کھانے کا ذکر آئے گا، اور ناپ تول میں انصاف نہ کرنے والوں کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو، وہ شخص قرابت دار ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان لوگوں کو روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا وہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا ان کے پاس رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، وہ ایک مستحکم دین ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے،
اور جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا ہے تاکہ تم ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تم کو دی ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ اعراف شروع ہو گئی ہے۔ سورۃ اعراف کا مطلب دیوار، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ اس میں جو ہے وہ عقائد، نظریات آئیں گے، اور اس میں ایک آیت سجدہ بھی آئے گی۔ تو ہم سورۃ اعراف کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، یہ سورۃ اعراف جو ہے حروف مقاطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم صاد، اس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے جو آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو، اور تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت ماننے والے ہو۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارے عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں جو ہے موسیقی، اخلاقیات، آداب، دعوت و تبلیغ، جنگ، جہاد اور اسی طرح کے متفرق احکامات کا ذکر آئے گا، اور اس میں 10 واقعات آئیں گے، اور اس کے علاوہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات کو روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں والا پلڑا بھاری رکھے، تاکہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت الفردوس کی نوید سنائی جائے۔ آمین ثم آمین۔ آگے اب جن باتوں کا ذکر آئے گا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس بات کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کو کس قسم کی سزا ملی، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا، چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا۔ یہ کیا ہے کہ انسان پر شیطانی جو وار ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔
پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے آگے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، آگے کی آیات میں آدم اور حوا کے جو سطر کھلنے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اب ہم وہ سنتے ہیں۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت سے میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں، انہوں نے ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ کے زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے معیشت کی طرف مائل کر لیا، بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے، اور جب موجب زینت بنو، موجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کی تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، محض بے اصل خیال پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو ذبح کرتے ہوئے جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ سے حد سے نکل جانے والوں کو خوب اللہ جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو عنقریب سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اس نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کے لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش
نما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں اور وہ لوگ اپنے ساتھی شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مکاریوں کے پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دے دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اب آگے کی آیات میں جن باتوں کا ذکر آئے گا وہ ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس کو اسلام اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دے۔ ان باتوں کا آگے ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مکاریوں کا پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر مخالفت حق کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ولی اور سرپرست ہے۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا کہے گا اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معینہ میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ اور اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ آگے کی آیات میں جس بات کا ذکر آئے گا کہ جب تک قوموں کو دعوت حق نہیں پہنچتی اللہ ان کو ہلاکت نہیں کرتا، مطلب جس قوم تک دعوت حق نہیں پہنچی اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازمہ آزمانے والی چیز ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آگے کی آیات میں بچوں کو زندہ قتل کرنے اور بتوں کی بھیڑ چڑھانے سے منع کیا گیا ہے، ان باتوں کی ممانعت آئی ہے آگے کی آیات میں۔ سو اب جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، اور پھر جو چیز ان کے معبود کی ہوتی ہے وہ اس کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو
برباد کریں تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو جو کچھ وہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے، اور وہ اپنے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں اور جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہتے ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام ہے۔ اچھا، کفار کا جو ہے وہ بتوں کو چڑھانا، بلیاں دینا، ان باتوں کا آگے کی آیت میں ذکر آئے گا۔ عنقریب اللہ کو ان کے افطرا کی سزا دے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جس کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ آگے کی آیات میں عشر کا حکم ہے کہ جو عشر جو ہوتا ہے وہ کھیتی پر ہوتا ہے، اور کھیتی کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر کے رینج میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کے پھل کھاؤ جب وہ درخت پھل لائیں، اور اس میں جو حق واجب ہے ان کے کاٹنے کے دن کیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا ان کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو اسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کو کھانے والوں کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، جو کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، وہ بالکل ناپاک ہے۔ جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ آگے کی جو آیات ہیں اس میں جن باتوں کا ذکر آئے گا وہ یہ ہے کہ مشرکانہ رسم و رواج کا ذکر آئے گا۔ انسان اپنی غلطی پر ہے مشرکانہ رسم و رواج قائم کر کے، اور اس انسان جو ہے وہ انتہائی غفلت اور غلط کاری اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں مشرکانہ رسومات کو اپنا کر۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام نہیں پاتا، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں۔ جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیہ نہ تو طالب لذت اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے
تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری اور ان میں سے ان دونوں کو چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو، جو ہڈی سے ملی ہو، ان کا شرارت کے سبب ہم ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی ہی وسعت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرک یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو تو اس کو ہمارے روبرو کر دے؟ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، تم بالکل قیاس آرائی سے باتیں کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان پر چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجئے۔ ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناتا ہوں جس کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا تم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب آگے کی آیات میں یتیم کے مال کو ناحق کھانے کا ذکر آئے گا، اور ناپ تول میں انصاف نہ کرنے والوں کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان لوگوں کو روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب
سخت سزا دیں گے۔ کیا وہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا ان کے پاس رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، وہ ایک مستحکم دین ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے؟ اور جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا ہے، تاکہ تم ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تم کو دی ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ اعراف شروع ہوگی ہے۔ سورۃ اعراف کا مطلب دیوار، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ اس میں جو ہے وہ عقائد، نظریات آئیں گے، اور اس میں ایک آیت سجدہ بھی آئے گی۔ تو ہم سورۃ اعراف کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے، آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، یہ سورۃ اعراف جو ہے حروف مقاطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم صاد، اس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے جو آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو، اور تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت ماننے والے ہو۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارے عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں جو ہے موسیقی، اخلاقیات، آداب، دعوت و تبلیغ، جنگ، جہاد اور اسی طرح کے متفرق احکامات کا ذکر آئے گا، اور اس میں 10 واقعات آئیں گے، اور اس کے علاوہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات کو روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اور اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں والا پلڑا بھاری رکھے، تاکہ ہم سب
کو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت الفردوس کی نوید سنائی جائے۔ آمین ثم آمین۔ آگے اب جن باتوں کا ذکر آئے گا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس بات کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کو کس قسم کی سزا ملی، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا۔ یہ کیا ہے کہ انسان پر شیطانی جو وار ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے آگے بھی، اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی، اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، آگے کی آیات میں آدم اور حوا کے جو سطر کھلنے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اب ہم وہ سنتے ہیں۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت سے میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں، انہوں نے ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ کے زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے معیشت کی طرف مائل کر لیا۔ بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے، اور جب موجب زینت بنو، موجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔